السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور میں آج ہم 14واں باب شروع کرنے لگے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر دن کو نفلیں پڑھیں تو چاہے 2 رکعت کی نیت باندھیں یا 4 کی نیت باندھیں، البتہ 4 رکعت سے زیادہ کی نیت باندھنا یہ مکروہ ہے، اور رات کو ایک دم سے 6 یا 8 کی نیت باندھ لیں تو بھی درست ہے۔ اس سے زیادہ کی نیت باندھنا رات کو بھی مکروہ ہے، 8 رکعت تک نیت کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر 4 رکعتوں کی نیت باندھیں اور چاروں پڑھنی بھی چاہیے تو جب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے اس وقت اسے اختیار ہے کہ التحیات بھی پڑھ لے، درود شریف بھی پڑھ لے، سورت بھی پڑھ، اپنا آخر میں معذرت دعا بھی پڑھ لے، دعا پڑھ کے اس کے بعد بغیر سلام پھیرے اٹھ جائے، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت اسی طرح جیسے کہ پہلی رکعت شروع کی تھی، تیسری رکعت اسی طرح سبحانک اللہم سے شروع کرے گا۔ اور اگر 8 رکعت کی نیت باندھی ہوئی ہے اور 8 رکعتیں ایک سلام سے پوری کرنا چاہیں تو اسی طرح دونوں باتیں اب بھی درست ہیں، یعنی چاہے التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں یا چاہے صرف التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ دوبارہ پھر اگر صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ سے شروع کریں گے، اور اگر مکمل التحیات پہ بیٹھا اور مکمل پڑھ لیا یوم یقوم الحساب تک، یا کوئی دعا بھی پڑھ لی اور اس کے بعد کھڑا ہوا تو پھر اس کو سبحانک اللہم سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس طرح 8ویں رکعت پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھ کے سلام پھیرے، اور اسی طرح ہر 2 رکعت پر ان دونوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے تو مکمل پڑھ لے التحیات میں، چاہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے۔ اور پھر اگر مکمل پڑھے گا تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر مکمل پڑھ لیں یوم یقوم الحساب تک تو پھر سبحانک اللہم سے شروع کر لیں، اور اگر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر لیں۔ مسئلہ نمبر 3، سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا واجب ہے۔ اگر اس نے قصداً صورت نہ ملائی تو گناہ گار ہوگا، اور اگر بھول گئے اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا بیان کچھ ہم نے باقی کتابوں میں پڑھا ہے اور یہاں بھی آگے آئے گا۔ مسئلہ نمبر 4، نفل نماز کی جب کسی نے نیت باندھ لی تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا، اگر توڑ دیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے، اور جو نماز توڑی ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن نفل کی ہر 2 رکعت الگ ہیں، اگر 4 یا 6 کی نیت باندھی ہے تو فقط 2 ہی رکعت کا پورا کرنا واجب ہے، 2 کے بعد اگر چاہے تو سلام پھیر کے جا سکتا ہے، 4 رکعتیں واجب نہیں ہوئیں۔ پس اگر کسی نے 4 رکعت کی نفل کی نیت کی پھر 2 رکعت پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی ہے اور ابھی 2 رکعتیں پوری ہوئی تھیں، ابھی 2 رکعتیں پوری بھی نہیں ہوئی تھیں کہ اس نے نماز توڑ دی، تو فقط 2 رکعتوں کی ہی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے 2 رکعت پوری ہی نہیں کی یا پوری نہیں کی تو اس کو صرف 2 رکعت نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی اور 2 رکعت پڑھ لیے، تیسری اور چوتھی میں نیت توڑ دی، تو اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر اس نے التحیات پڑھی ہے تو فقط 2 کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر دوسری رکعت پر نہیں بیٹھے، بغیر التحیات پڑھے بھولے سے کھڑے ہو گئے یا جان بوجھ کر کھڑے ہو گئے تو پوری 4 رکعتوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ میں جمع کا صیغہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو مستورات ہیں ان کے مسائل بھی سامنے آ جائیں، اور جو مرد حضرات ہیں جو وہ ان کے بھی مسائل سارے سامنے آ جائیں تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ رہے۔ اگر کہیں بھی اشکال لگے، سمجھ نہ آئے تو ضرور آپ رابطہ کریں، ضرور پوچھیں۔ مسئلہ نمبر 7، ظہر کی 4 رکعت سنت کی نیت اگر ٹوٹ گئی تو پوری 4 رکعتیں پھر سے پڑھے، چاہے اس نے 2 رکعت پر التحیات بیٹھ کر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ مسئلہ نمبر 8، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی درست ہے، لیکن اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو ثواب آدھا ملتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس میں وتر کے بعد کی نفلیں بھی آ گئیں، البتہ بیماری کی وجہ سے اگر کھڑے نہ ہو سکیں
تو پورا ثواب ملے گا، اور فرض نماز اور سنت جب تک مجبوری نہ ہو بیٹھ کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر نفل نماز کو بیٹھ کر شروع کیا پھر کچھ بیٹھے بیٹھے پڑھ کر کھڑے ہو گئے تو یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، کھڑے ہو کر نفل نماز شروع کی پھر پہلی ہی رکعت یا دوسری میں بیٹھ گئے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 11، نفل نماز کھڑے کھڑے پڑھنی شروع کی لیکن ضعف کی وجہ سے تھک گئے تو کسی لاٹھی یا دیوار کی ٹیک لگا لینا اور اس کے سہارے سے کھڑا ہونا یہ بھی درست ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 15 ہم شروع کرنے لگے ہیں، استخارہ کی نماز کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے صلاح لے لے، اسی صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا یہ کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں شادی کرنی ہو، سفر کرنا ہو اور کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کر لینا یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا اسی میں خیر ہوگی۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ استخارہ کا طریقہ شروع کریں گے جو آئندہ ہمارا سبق ہوگا۔ اب یہاں تک اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔